السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ظالم ملکہ۔ جنگل کے قریبی جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور روب سے کروانے کی عادی تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ یہ شاید اس کی بد نصیبی تھی یا پھر رایا کی بد دعا کہ ملکہ اتنے عرصہ تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی نرم بولے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے اس کا نام شہربانو رکھا۔ دن گزرتے گئے اور شہربانو بڑی ہونے لگی، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اولاد کی دولت پا کر بھی ملکہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ شہزادی شہربانو کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ رایا بھی اپنی شہزادی شہربانو سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گری رہی تھی کہ محل کا دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کے خبر دینے پہنچا۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے رایا پر ڈھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے محل کے دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی شہربانو نے جب یہ دیکھا تو اس نے مصنوعی طوفان کو ختم کر دیا۔ پھر اس جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں برف کی منجمد زندگی بھی خوشحال دکھائی دیتی ہے اور ہر تنگی میں بھی آسانی نظر آتی ہے۔ شکریہ۔